فیصلے کر رہے تھے کہ جو دوسری دنیا کے اندر ہو رہا تھا یا جو ایک ماڈلنگ کی جا رہی تھی تھیوریٹیکل ایک بنیاد کے اوپر، پرانی اپنی جو لرننگ سی اس کی بنیاد کے اوپر، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے اور اب اس وقت ہم تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں پاکستان میں پہلا کیس آنے کے بعد، 2 ماہ سے ذرا آدھا کا عرصہ گزر گیا ہے، تو اب ہمارے پاس اپنی زمینی حقائق آنا شروع ہو گئے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر جیسے ابھی وزیر اعظم بتا رہے تھے کہ بہت تفصیل کے اندر سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ وہ ٹیمز جو یہ ماڈلنگ کر رہی ہیں اور وہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں اور یہ مدد کر رہی ہیں ہماری کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ جو صحت کے حالات ہیں وہ آج سے 15 دن کے بعد یا 1 ماہ کے بعد کیا صورتحال ہوگی، اس کے آگے کیا ہوگا، تو اس میں 1 سے زیادہ ٹیم ہے۔ اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے جس طریقے سے بھی وزیر اعظم نے بتایا کہ وہ اکوپمنٹ جس طریقے سے پاکستان کے سائنسدانوں نے، جو انڈسٹری کے ادارے ہیں انہوں نے مل کر جس طریقے سے رسپانس کیا، اسی طریقے سے اگر آپ اس فیلڈ کے اندر بھی دیکھیں جو ہمارے ایپیڈیمولوجسٹ ہیں، ہمارے ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ الحمدللہ ورلڈ کلاس ایکسپرٹیز کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف پاکستان نہیں، وہ پاکستان کے باہر امریکہ میں اور یورپ کے اندر جو ہے وہاں پر بھی ایڈوائز کر رہے ہیں۔ تو ان ٹیموں کی مدد سے جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اس میں جو پہلے کے اندازے تھے، اگر جو بالکل شروع کے اگر آپ کو یاد ہو جو اندازے تھے، وہ تو ایسے لگتا تھا کہ اب تک صورتحال جو ہے بالکل قابو سے باہر ہو جائے گی، اور کچھ تو ماڈل ایسے تھے جس میں لاکھوں اموات کی بھی بات کی جا رہی تھی۔ الحمدللہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ ہم نے ایسی صورتحال نہیں دیکھی۔ کیسز کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے، اموات کے اندر اضافہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ حالات بالکل بے قابو ہو گئے۔ اموات کا خصوصی طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہم اس کو دیکھتے ہیں، جس طریقے سے ٹریک کر رہے ہیں، تو ہم نے ابھی تک جو پیٹرن دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر 10 سے 12 دن کے سائیکل کے اندر ایک لیول کے اوپر اموات چل رہی ہوتی ہیں، جو پہلے جو ہے وہ 1-2 تھے، پھر 5-7 ہو گئے، پھر ابھی جو پچھلا 10-12 دن گزرے، آج سے 2-3 دن پہلے تک کی میں بات کر رہا ہوں، تو 15, 16, 17 کے قریب اوسط چل رہی تھی، اور اس کے بعد وہ سٹیپ چینج آتی ہے۔ تو ابھی ایک اور ہم سٹیپ چینج دیکھ رہے ہیں، پچھلے 3 دن کے اندر اگر ہم اوسط دیکھیں گے تو وہ تقریباً 21-22 اموات روزانہ کی بنیاد پہ بن رہی ہیں، لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ قابو سے باہر ہونے والی بات نہیں۔ اسی طریقے سے وینٹیلیٹرز کے اوپر جو ہمارے مریض ہیں ہسپتالوں کے اندر، وہ پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، وہ 50 اور 60 کے درمیان، 1-2 دن جو ہے وہ 50 سے بھی نیچے آئے، لیکن 50 اور 60 کے درمیان۔ اسی طریقے سے آکسیجن کے اوپر جو مریض ہیں ان کی ہم ٹریکنگ کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ صرف آج کی صورتحال نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال آگے کیسے جائے گی۔ اس میں خراب خبر یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی تجزیہ ہو رہا ہے اس کے مطابق آگے اموات کے اندر مزید اضافہ ہوگا، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ الحمدللہ ایسی کوئی چیز ہمیں سامنے نہیں نظر آ رہی کہ جس طریقے سے ہم نے دوسرے ممالک میں دیکھا، اس لیول کے اوپر جو ہے وہ ہمیں حالات خراب ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے۔ ایک تو یہ حقیقت ہے۔ دوسری حقیقت جو ہے جس کو ہمیں سامنے رکھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ معاشی حالات ہیں، اور وہ معاشی حالات بھی 2 مختلف لیول کے اوپر ہیں، 2 مختلف سطح کے اوپر ہیں۔ ایک تو وہ کہ حکومتی نظام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو ریونیو حکومت لاتی ہے، جو حکومت کو محصولات ملتے ہیں جس سے وہ پورا ملک کا نظام چلانا ہوتا ہے، جس سے تمام جو ہے ویلفیئر کا کام بھی ہے وہ بھی اسی کے ذریعے ہوتا ہے، ترقیاتی منصوبے بھی اس سے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو تقریباً 30 سے 35% کی کمی نظر آ رہی ہے جو کورونا کے آنے سے پہلے کی صورتحال تھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم ہے وہ یہ کہ ایک انفرادی سطح کے اوپر پاکستان کے ایک غریب شخص کے ساتھ یا پاکستان کے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کے ساتھ، پاکستان کے سفید پوش کے ساتھ کیا صورتحال اس وقت ہے۔ ابھی ایک ادارے نے ایک سروے کیا تھا، پاکستان کے اندر بھی کیا اور وہ تمام دنیا کے اندر بھی کیا، اور اس سروے نے بھی وہی دکھایا جو اس وقت عالمی کئی جو ہیں ریسرچ رپورٹس پبلش ہو رہی ہیں عالمی اداروں کی، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جو ہیں، اور پاکستان ان 10-15 ممالک کے اندر اس کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ لوگوں کے اوپر جو معاشی بوجھ پڑا ہے، اور کس کے اوپر؟ دوبارہ غریب کے اوپر، سفید پوش کے اوپر، متوسط طبقے کے اوپر۔ تو
تو یہ دونوں چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم آگے ابھی جو فیصلہ سازی کرنے جا رہے ہیں انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے. NCC کا آج میں نے وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ پیر یا منگل کو وہ اجلاس بلائیں گے جس میں تمام صوبائی وزراء اعلیٰ بھی ہوں گے, وزیر اعظم چیئر کریں گے اس کو, اور اس کے اندر ہم جو ابھی تک ہم نے فیصلے کیے ہوئے ہیں وہاں سے آگے چلنے کی, ابھی ہم نے 9 مئی تک کا آپ کو فیصلہ کیا ہوا تھا جو تقریباً نصف رمضان تک کا ہے, وہاں سے آگے ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے وہ اس کے اوپر ہم فیصلے کریں گے. اور امید یہ ہے کہ اگر پاکستانی جس طریقے سے معاونت کرتے رہے ہیں, اگر اسی طریقے سے, اور میری تو درخواست ہوگی کہ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے جو آپ اپنے درمیان لوگ بے احتیاطی کرتے ہوئے نظر بھی آئیں, ان سے بھی درخواست کریں کہ اگر وہ احتیاط کریں گے تو تمام پاکستانیوں کے لیے آسانی کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے. لوگوں کی جو بندشوں کی وجہ سے روزگار کا نقصان ہو رہا ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اگر مدد ساتھ رہی, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, تو امید ہماری یہی ہے کہ اگلے ہفتے جب ہم فیصلے کریں گے تو ہم آسانی کی طرف جائیں گے. جی شکریہ. ڈاکٹر فیصل, میں چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا آپ اوور ویو دے دیں جو ڈیزیز کا, پھر ڈاکٹر ظفر. جیسے وزیر اعظم صاحب نے بتایا, ہم روزمرہ کی بیسس پہ بلکہ دن میں کئی دفعہ جو دنیا بھر سے اعداد و شمار آتے ہیں اور خاص طور پہ جو پاکستان کے سے ہمیں اعداد و شمار مل رہے ہیں ان پہ نظر رکھتے ہیں, ان کو اینالائز کرتے ہیں اور مختلف طریقہ کار سے ان کے ذریعے کچھ آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں کچھ تجزیہ کرتے ہیں اور تخمینہ لگاتے ہیں تاکہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ اس کی روشنی میں کیے جائیں. اس کے مطابق ابھی تک جو چیز ہمیں سامنے آ رہی ہے, اور اب ہمارے اپنے پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں, اتنی ان کی تعداد ہے کہ ہم اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ ویلڈ ہیں اور اس سے اچھے نتیجے یا واضح نتیجے نکالے جا سکتے ہیں. جیسے اسد عمر صاحب نے فرمایا, نہ صرف کہ نئے کیسز کا تجزیہ ہوتا ہے بلکہ اموات اور وہ تمام لوگ جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں اور ان کی پروگرس کیسے چل رہی ہے, کتنے بہتر ہو رہے ہیں, اور خدا نخواستہ کتنے جو ہیں وہ اپنی جان ضائع جن کی ہو رہی ہے. ان تمام چیزوں پہ نظر رکھنے کے بعد ہمیں احساس یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت کم از کم اس طرح کی تیزی اس ایپیڈیمک میں نہیں جیسے کہ بہت سے مغربی ممالک میں ہمیں دیکھنے میں نظر آئی, جیسے یورپ میں یا امریکہ میں. اس کا لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم احتیاط چھوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم میسیج, اور اسد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, وہ یہ ہے کہ حالانکہ ان سب ممالک کی نسبت ہمارے اعداد و شمار کم ہیں, لیکن چونکہ اپنے معاشی سسٹم کو, اپنے ملک کے نظام کو اور سارے ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ سوچتے ہوئے ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے پڑے جس میں ہم نے بزنسز اور کاروبار کھولے ہیں. اس ساری اسٹریٹجی کو کامیاب بنانے کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم تمام لوگ, ہر فرد اس ملک کا جو ہے, وہ اچھی چیزیں, وہ اچھی عادات جو ہم نے سیکھی ہیں, جس میں ہائیجین ہے, جس میں احتیاط ہے, جس میں اگر کھانسی ہے تو اپنے آپ کو کور کریں, بے جا کراؤڈز اور بھیڑ میں مت جائیں اور بے جا بھیڑ بنانے کی کوشش بھی نہ کریں. یہ تمام چیزیں جو ہم نے سوچی ہیں اس کے اوپر ہم لگاتار اپنی نظر رکھیں اور ان کو, اچھی عادات کو نہ چھوڑیں. یہ جو ہماری آگے آنے والی اسٹریٹجیز ہیں اس کی کامیابی جو ہے اس پہ بہت حد تک منحصر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بطور پاکستانی اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں کہ ہم نے اپنا بھی دھیان رکھنا ہے اور اپنے گرد کے لوگوں کا بھی دھیان رکھنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو ریلیکسیشنز ہیں یا ریسٹرکشنز میں کمی ہے اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. شکریہ. اور ڈاکٹر ظفر آپ پلیز. شکریہ صاحب. جیسا کہ کہا گیا اور وزیر اعظم صاحب نے بھی شروع میں فرمایا کہ پاکستان میں جو تخمینے تھے ہمارے اس کی نسبت کیسز بھی کم ہیں اور اموات بھی کم ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ایران کا ذکر کیا, تو میں اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے آج کے اعداد و شمار ہیں, ایران میں اگر 5,500 کے قریب ڈیتھس ہوئی ہیں راؤنڈ اباؤٹ, تو اس کے مقابلے میں پاکستان میں اب تک جو ہے وہ 346 صرف ڈیتھس ہوئی ہیں, اور یہ ہمارے اپنے تخمینے سے بھی کم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ لوگ ریکور بھی کر رہے ہیں, جہاں کیونکہ یہ بیماری اس طرح ہے کہ تقریباً 80-85% لوگ جو ہیں ان کو تو معمولی سے درمیانے درجے کی بیماری ہوتی ہے. تو پاکستان میں جو اب تک 15,800 کے قریب جن لوگوں میں کنفرمڈ یہ ڈیزیز آئی ہے, ان میں سے
4,000 سے زائد لوگ جو ہیں مکمل طور پہ ریکور ہو چکے ہیں اور اپنی زندگیوں میں واپس مصروف کار ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 874 لوگوں کا اضافہ ہوا ہے کنفرمیشن کے حوالے سے۔ تو یہ کچھ موٹے موٹے اعداد و شمار تھے۔ میں 2 چیزوں کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح